بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ویڈیو محض الفاظ کا نام نہیں بلکہ یہ گیم چینجر ویڈیو ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ پر کیسے؟ استغفار کی برکت سے۔ جی ہاں، استغفار سے۔ مگر استغفار سے کیسے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ یوٹیوب پر آج تک سینکڑوں ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ استغفار سے متعلق تمام معلومات، تمام راز آپ جان چکے ہیں۔ تو کیا ہو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا ایسا سوچنا درست نہیں ہے؟ یقیناً میری یہ بات آپ کو چونکا دے گی، لیکن سچ یہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ استغفار صرف معافی مانگنے کا نام ہے تو دوبارہ سوچیں۔ محترم ناظرین، استغفار صرف گناہوں سے معافی مانگنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے جس سے آپ ناواقف ہیں۔ آج میں آپ کو استغفار کی ایک ایسی خفیہ طاقت اور صلاحیتوں سے متعارف کرواؤں گا جس کا تجربہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ استغفار میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ یہ راز انسانی زندگیوں پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کے ساتھ استغفار کا ایک اہم راز شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو انسانی زندگی میں بہت سی مثبت توانائیاں پیدا کرتی ہے۔ اس کی غیر معمولی صلاحیتیں بے شمار برکتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اس کی مثال ایک جادوئی چھڑی کی طرح ہے جو آپ کو اپنی ذہنیت تبدیل کرنے اور مثبت طریقے سے کامیابی اور ترقی کی زندگی کو اپنانے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ آپ کو ہر مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت نے بہت سے انعامات کا اعلان فرمایا ہے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے تو نہ صرف اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بہت سے انعامات کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ قرآن شریف کی سورہ نوح اس حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ پوری سورہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، اس کے جواب میں قوم کے طرز عمل اور ان کے انجام کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ اس کا نام بھی اس جلیل القدر پیغمبر کے نام پر ہے۔ قوم نوح جس شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی، اس کا لازمی نتیجہ دنیا و آخرت میں عذاب علیم تھا، لیکن اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ آگاہ کرنے اور ڈرائے بغیر عذاب نہیں دیتا۔ چنانچہ اس قوم کے سروں پر منڈلاتے عذاب علیم سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی یہ کہ بت پرستی اور شرک چھوڑ کر صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ دوسری یہ کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے بھیجے ہوئے احکامات کی پابندی کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرا حکم مانو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی عبادت بھی صرف وہی قبول ہوگی جو کہ میرے بتائے ہوئے طریقہ پر ہوگی۔ ان 3 باتوں کا خلاصہ توحید، اللہ کے احکامات کی پابندی اور اطاعت رسول ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم یہ تینوں کام سر انجام دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا، تمہاری طبعی عمر تک تمہیں زندہ رہنے دے گا تاکہ تم نیک اعمال کر کے عذاب خداوندی سے بچ جاؤ، اور اگر یہ باتیں نہ مانو گے تو پھر تمہاری طبعی عمر ختم ہونے سے پہلے ہی تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ پھر اس وقت تمہارا ایمان لانا نہ ہی کچھ فائدہ دے گا اور نہ ہی تمہیں کچھ مزید مہلت مل سکے گی۔ لہذا جو اس وقت تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، اس میں اپنا نفع و نقصان خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لو اور سنبھل جاؤ۔ چنانچہ دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ ویورز، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان اس قسم کے مذاکرات 800 سے 900 سالوں پر محیط ہیں،
انہیں بیان کرنا اس ویڈیو کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے ان کو اس مقام پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ بالآخر جب امید کی کوئی کرن باقی نہ رہی تو مایوس اور تنگ دل ہو کر اپنے پروردگار سے اپنی قوم کی بے رخی اور سنگ دلی کا شکوہ کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، بے شک میں اپنی قوم کو بلاتا رہا، تیری توحید و بندگی کی طرف رات دن دعوت دی، اپنی طرف سے دعوت و تبلیغ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، چاہے رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا، میں برابر انہیں تیری طرف بلاتا رہا، لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں کہ ہر سیدھی بات کا الٹا ہی مطلب لیتے ہیں۔ میں انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت جو تم پر قحط مسلط ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو تو تم پر سے یہ قحط دور ہو جائے گا۔ اللہ کی مہربانی سے خوب بارشیں ہوں گی اور استغفار کی ہی برکت سے اللہ تمہارے اعمال اور اولاد میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، یہ واضح رہے کہ استغفار سے دنیا میں حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر قرآن میں اور کئی جگہ پر بھی آیا ہے۔ مثلا سورہ مائدہ میں فرمایا، اگر اہل کتاب تورات، انجیل اور جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا تھا اس پر عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے بھی رزق نکلتا۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کا دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے تنگ دستی اور کئی دوسری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے قحط کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ استغفار بکثرت کیا کرو۔ دوسرے نے آ کر اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا تو فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرے نے کہا کہ میری کوئی نرینہ اولاد نہیں تو فرمایا کہ استغفار کرو۔ چوتھے نے کہا کہ میرا کھیت خشک ہو رہا ہے اور پیداوار نہیں تو فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر پانچواں شخص آیا اور کہا کہ اے امام، میرے کنویں کا پانی سوکھ چکا ہے، اس میں پانی نہیں تو فرمایا استغفار کرو۔ چنانچہ وہاں پر موجود بعض حاضرین کو بڑا ہی تعجب ہوا کہ اس مجلس میں مختلف لوگ مختلف حاجتوں کے واسطے آئے اور حسن بصری نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ حضرت حسن بصری نے کہا، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، میں نے انہیں صرف وہی بتایا جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ پھر آپ نے سورہ نوح کی 10 سے 12ویں آیت تلاوت فرمائی۔ محترم ناظرین، استغفار کرنا ایسا طاقتور عمل ہے کہ پریشانی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تنگ دستی چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو، اس عمل کو کرنے سے بڑی پریشانی اور سخت سے سخت مصیبت بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس کی تاثیرات بہت زیادہ ہیں جو کہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ان تمام زبردست فوائد کے پیش نظر میں آپ کو آج ہی سے استغفار کا بکثرت ورد کرنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔